ہاں جی، السلام علیکم۔ گورنر صاحب کا جناب بیان آیا ہے کہ میں بڑے بھاری دل کے ساتھ جو ہے یہ کروں گا۔ کیوں بھائی بھاری دل کے ساتھ؟ آپ ہلکے دل کے ساتھ کریں۔ جیسے ہلکے دل کے ساتھ آپ نے ان کی تعداد مان لی 186، جیسے ہلکے دل کے ساتھ آپ نے ڈی نوٹیفائی جو نوٹس تھا اس کو ڈی نوٹیفائی کو واپس لے لیا، وہ مانیں، اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی دستخط کر دیں۔ فکر نہ کریں آپ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری امنگوں کے اوپر آپ بھی پورے نہیں اترے۔ چلیں اس کو چھوڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کسی نے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے کہ جناب یہ اسمبلیاں جو ہے نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہ ٹانگیں ٹوٹنی چاہیے، اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ انہیں عمران نے کہا جی میری لت ٹوٹی ہے، میں اسمبلی توڑاں گا یہ اس نے کیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھیں سیاسی طور پہ اس کا جو جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی آج ہی میٹنگ ہو۔ دیکھیں یقین کریں ان کو ایسے چیزیں ہم مشورے دیتے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی آج ہی میٹنگ ہو، میٹنگ میں زبردست طریقے سے عمران خان کو جواب دیا جائے آج اور جواب کیا دیا جائے؟ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی 2 گھنٹے کی، میٹنگ کے بعد یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ساری جماعتوں کی طرف سے کہ قومی اسمبلی کی جو حیثیت ہے وہ برقرار رہے گی، اور صرف 2 صوبوں میں 30% میں، یہ تو کہتے ہیں نا 60%، 30% بنتی ہیں یہ 2 اسمبلیاں، 30%، ان 30% میں الیکشن کروائے جائیں گے، اور پی ڈی ایم اپنا یہ اعلانیہ جاری کرے کہ قومی اسمبلی نہیں توڑی جائے گی اور ان 2 اسمبلیوں کا الیکشن کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، 2 اسمبلیوں کا، اور اس کے اوپر یہ جواب دیں عمران خان کا مقصد یہ تھا نا کہ میں دباؤ ڈالوں کہ تاکہ قومی اسمبلی بھی جائے اور سب کے الیکشن ہوں، کیونکہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے نا سر جی، وہ اس نے تو اپنا ہی وہ کرنا ہوتا ہے نا۔ میں وزیر اعظم نہیں آتا، پاکستان بھی نہیں ہے، میں وزیر اعظم آتا سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہی گیدڑ والی بات ہے جو ڈوب کے مر رہا تھا، کہتا ہے مینوں بچاؤ نہیں تو سویرے قیامت ہے۔ سب لوگ کٹھے ہو گئے کہ یار ہے تو گدڑ کہہ رہے سویرے قیامت ہے، تو انہوں بچایا، انہوں نے کہا کیوں بھیا تو کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں جو مر رہا سا میرے واسطے تک قیامت سی نا تو نیازی کا بھی یہی حال ہے۔ اسمبلی توڑنے کا مقصد کسی کو پتہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ جناب دباؤ ڈال کے پورا قومی اسمبلی کے بھی ساتھ الیکشن کروائیں۔ پی ڈی ایم یہ موقف دے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوں گے، بلکہ آج یہ ڈیٹ دیں کہ قومی اسمبلی کے الیکشن شیڈول کے مطابق نومبر میں ہوں گے، اور اگر ہم محسوس کریں گے یہ اعلامیہ ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن نومبر میں ہوں گے، اور اگر یہ محسوس کیا گیا کہ پاکستان کے مفاد میں فوری الیکشن نہیں ہے، مالی وسائل ہیں جو بھی ہیں، تو اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ بیان جاری کریں، یہ اعلانیہ جاری کریں سر جی، لیکن کیا کریں؟ ان کو کون سمجھائے؟ وہ کہتے ہیں وہ پری کہاں سے لاؤں جسے دلہن تیری بناؤں کہ گوری کوئی پسند نہ آئے تجھ کو۔ یہ بات یہ ہے کہ ان کو کوئی چیزیں سمجھانے کے لیے بھی ان کو ایک بندہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ میٹنگ بلائیں اور اس میں یہ اعلانیہ جاری کریں جو میں نے ریکویسٹ کی ہے، ٹھیک، تاکہ عمران خان جو ہے نا منہ دے بھار گرے اے سمجھ سرکی سمجھو کہندا جی میں تا ڈھاسے منہ دے بھار ہے، اے منہ دے بھار ان کو ڈھاونا چاہیے، اے منہ دے بھار ڈھاسی نا ان کو ول پتہ لگ سی کہ بھئی میں پاکستان دے نال کھلواڑ کیتا ہے۔ کیوں سرکی براؤ میں تمہارے نال گال ٹھیک کریں دا پیا نا، عمران خان کو منہ دے بھار ڈھاونا چاہیے نا، امید ہے آپ کو یہ والا فکرہ پسند آیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کے 3 ٹیلی فون آ چکے ہیں رانا ثناءاللہ کو کہ تم نے گورنر کو یہ کیوں کہا ہے کہ وہ مان جائے، اور یہ کیوں کیا ہے، تم نے غلط بیانی کیوں کی ہے، سارا کچھ وہ وضاحتیں دے رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے رات کو بھی وضاحت دی ہے کہ جناب یہ ان کے 7 ایم پی اے جو ہے وہ واپس
پرویز الہی کے پاس چلے گئے تھے کہ جناب پرویز الہی نے ان کو حلف دیا تھا کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، اور اس طریقے سے جناب پرویز الہی کے خواب بھی ادھورے رہ گئے، ان کے جو سارے منصوبے تھے وہ بھی ادھورے رہ گئے۔ ہاں ہون کی ہوئے گا پتہ ہے، اب فائلیں نکلیں گی مونس الہی کی اور پرویز الہی کی، 3000 ارب کی فائل ایک نکلے گی، ان کے جو پرانے کیس ہیں وہ نکلیں گے، عمران خان کے جو کیس پینڈنگ پڑے ہیں وہ نکلیں گے، عمران خان سے ساری سیکورٹی جو ہے وہ واپس لی جائے گی، اور عمران خان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یقین کریں یقین کریں یقین کریں، اس کا آپ دیکھیں گے سارے کا سارا نقصان جو ہے عمران خان کا ہوگا۔ اور بھئی اپنی اسمبلیاں توڑی ہیں یار، میں اپنا کوٹ پھاڑ دوں، میں اپنے یہ ٹائی پھاڑ دوں، میں اپنی چیزیں پھاڑ دوں، تو اس میں کس کا کیا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اپنا ہی ہے نا، اپنی اسمبلیاں توڑی ہیں، پھر اسی اپنی اسمبلیوں میں الیکشن، پہلے انہوں نے استعفے دیے 8 میں سے 2 انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹیں لوز کی، ٹھیک ہے، اور اب یہ صورتحال ہے، یہ انتہائی احمق فیصلہ ہے۔ ویسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر قانونی فیصلہ ہے، لیکن قانون میں آئین میں چونکہ لکھا ہوا ہے، لیکن ویسے یہ قومی جرم ہے، قومی جرم، اسمبلی توڑنا قومی جرم ہے۔ اور میں ایک معمولی سے یہ اینک توڑوں تو مجھے گھر والے کتنے ڈانٹیں گے، ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر خرچہ کرنا پڑے گا، نئی اینک لینی پڑے گی، اور میں بلا وجہ ہی توڑ دوں اور پھر کہوں کہ اس کو میں دوبارہ جوڑوں گا۔ یار انتہائی چبل فیصلہ کیا ہے عمران خان نے اپنی ذات کے لیے، دوستو یہ چیز نوٹ کر لو، اپنی ذات کے لیے۔ اس نے پاکستان کا خیال نہیں کیا کہ جناب ہمارے پاس تو فنڈ کے مسئلے ہیں، اور ابھی ڈیو ڈیٹ ہے، ابھی اسمبلی جو ڈیو الیکشن ہونے ہیں آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، جو 5 سال کے لیے ہوئے ہیں وہ نومبر میں ہونے ہیں۔ اب ایک آواز یہ بھی آ رہی ہے، لیکن یہ نون لیگ والوں کے لیے میں نہیں بتا رہا، نون لیگ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صبح سے تیاری شروع کریں، صبح سے مریم نواز لاہور میں پہنچے، نواز شریف اپنی شیڈول فلائٹ کے مطابق لاہور میں پہنچیں۔ اب نگران حکومتیں بن رہی ہیں، ان کی اسمبلی کا میں نے ایک بینر آپ کو دکھاتا دیا نا کیا حال ہو رہا ہے۔ اب ان کو آنا پڑے گا بھرپور طریقے سے، اور عمران خان کو منہ توڑ جواب دے۔ جب یہ عوام میں جائے گا نا، عوام نے اس نے پوچھنا ہے کہ مانی یار تو نے یہ اسمبلیاں کیوں توڑی تھی، کیا وجہ تھی؟ کے پی کے میں تجھے اکثریت تھی، پنجاب میں بھی حکومت تیری چل رہی تھی، تو پہلے بھی 3 سال تیری عثمان بزدار کی چلتی رہی ہے، تو تب تو تجھے سارے کہتے تھے کہ عثمان بزدار کو بدلو، پنجاب کو بدلو، آپ نے کسی کی بات نہیں مانی، پنجاب تباہ ہوتا رہا۔ آج مجھے میسج کر کے بتائیں لوگ جو لاہور سے ملتان جاتے ہیں، بہاولپور جاتے ہیں، میاں والی جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، ان کی سڑکوں کا کیا حال ہے، کتنی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، یہ مجھے میسج کر کے بتاؤ تاکہ پتہ لگے عوام کو کہ عثمان بزدار نے پنجاب کا کیا حشر نشر کر دی ہے۔ یہ آپ نے ضرور بتانا ہے تاکہ ہم عوام کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیں جی یہ کمنٹس آ رہے ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، اور آ جائیں بیٹے ویڈیو میں، ہے نا، آ جائیں۔ یہ ایک گزرتے ہوئے بچہ آ گیا، چلے، کیا نام ہے؟ عبد الوہاب، لاہور سے ہیں؟ فیصل آباد۔ تو عبد الوہاب صاحب آ رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب ادھر کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ توڑنے والا ہے نا، یہ اس کا سراسر نقصان ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی حکومت پنجاب میں نون لیگ کی اور کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوگی۔ اور اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ پی ڈی ایم والے آج رات ہی میٹنگ کریں اور اپنا اعلامیہ جاری کریں، اور ہمارے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جواب دیں گے۔ واٹس ایپ پہ جو مجھے میسج آتے ہیں نا، اس کا میں ضرور جواب دیتا ہوں، تو دوسرے کمنٹس وغیرہ میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن جواب واٹس ایپ کے اوپر دیتا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔
خدا حافظ. خدا حافظ کہیں.